محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس آپ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار کے خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، آج یہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے زیر اہتمام سالانہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ عالم اسلام کے عظیم رہنما اور انٹرنیشنل موومنٹ کے مرکزی قائدین بھی خطاب فرمائیں گے۔ میں ایک ادنا رضاکار اور ختم نبوت کے کارکن کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 46 سال سے کفر کی سرزمین چناب نگر، جس کا نام سابقہ ربوہ ہے، ہمارے قائد محترم حضرت سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ نے اس شہر کا نام تبدیل کرایا، اور آج اس کا نام کیا ہے؟ چناب نگر ہے۔ الحمدللہ اس سرزمین سے، اور مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ ایوان محمود جو قادیانیوں کے پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو ایوان نمرود کہا کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ یہ حضرت چنیوٹی کا ایک ختم نبوت کا رضاکار کارکن اس جگہ پر بیٹھ کر قادیانیوں کے سامنے ان کے سینے پر موم ڈالتے ہیں الحمدللہ، اور ختم نبوت کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ قادیانیوں کو دعوت اسلام کا فریضہ بھی اپنے اکابر کی طرح ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کی محنتوں، کاوشوں، قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساتھیو، ختم نبوت کا مسئلہ بہت بڑا اہم، حساس اور ہمارا اساسی عقیدہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے سرکار دو عالم کی ختم نبوت کے اس مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء حق نے بھی اس عنوان کے اوپر گران قدر خدمات اور قربانیاں سر انجام دی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی روحانی اولاد اور ختم نبوت کے رضاکار زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کا مشن اور علم کو بلند کرتے رہیں گے۔ اونچی آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے سرکار دو عالم کو اللہ کریم نے سارے نبیوں کا سردار اور ختم نبوت کا تاج سجا کر میرے پروردگار نے آمنہ کے لال کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ آمنہ کے لال کے 23 سالہ دور نبوت میں
जितना सहाबा शहीद हुए उनकी तादाद 259 है। याद रखना 23 साल दौरे नबूवत के अंदर कितना सहाबा शहीद हुए? ऊंची आवाज से सब बोले, कितना सहाबा शहीद हुए? 259 सहाबा शहीद हुए। और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब झूठी नबूवत का ढोंग रचाया, मेरे आपके प्यारे पैगंबर आमना के दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, आमना के नूर नजर, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने फरमाया, लोगों याद रखना मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी नहीं आएगा। आगे फरमाया कि मेरे बाद 30 ऐसे कज़्ज़ाब और दज्जाल पैदा होंगे, फरमाया वो झूठे होंगे, मैं अल्लाह का आखिरी सच्चा नबी और रसूल हूँ। ऊंचे आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप देखिए असवद अंसी ने झूठी नबूवत का ढोंग रचाया, अल्लाह के फजल और करम से उसका तला कमा करके रख दिया गया। और हजरत अबू मुस्लिम खुलानी ने उसकी मौजूदगी में उसकी आंखों में आंखें डालकर असवद अंसी की झूठी नबूवत पर लानत भेजी है। और उस बदबख्त ने हजरत अबू मुस्लिम खुलानी को आग में डलवाने का हुक्म दिया, वो आग में चले जाते हैं। मेरे रब ने आग को ठंडा करके रख दिया है। खत्म नबूवत के दीवानों, इंशाअल्लाह मेरे आपके लिए ही नहीं बल्कि उम्मत का जो फर्द भी, मर्द हो, औरत हो, बड़ा हो, छोटा हो, आला हो, अदना हो, जो भी खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देगा, वक्त निकालेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए भी इस दुनिया की आग भी, जहन्नम की आग को भी हराम कर देता है। मेरे भाइयों, उसके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब एक बहुत बड़े फितने की शक्ल में जाहिर हुआ और बहुत बड़ा एक लश्कर लेकर निकला। 40,000 का लश्कर है। मेरे पैगंबर का वो भी कलमा पढ़ता है, अजान भी पढ़वाता है, और जब मुकब्बिर तकबीर पढ़ता है मेरे नबी की नबूवत की गवाही भी मुसैलमा कज़्ज़ाब देता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है। मगर वो क्यों दज्जाल बन गया? उसने मेरे पैगंबर की नबूवत के मुकाबले पर झूठी नबूवत का ढोंग रचाया है। मेरे भाइयों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जानशीन पैगंबर है, मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत है। उन्होंने सहाबा का लश्कर तैयार किया और मुसैलमा कज़्ज़ाब के कला कमा करने के लिए जंगे यमामा के अंदर मैदान को सजा देते हैं और मदीना खाली हो जाता है। सहाबा ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने मदीना खाली कर दिया, बूढ़े चले गए, जवान चले गए और मदीना खाली हो गया। अब हमें खतरा है कि दुश्मन आकर हमारे घरों पर, हमारी औरतों पर हमला न कर दे। कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरी अजमत के, कुर्बान जाऊं। सिद्दीक अकबर तो मिजाज शाह से पैगंबर है, आशिक रसूल है और सबसे पहला मर्दों में कलमा पढ़ने वाला, मेरे पैगंबर की नबूवत की गवाही देने वाला अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला। मेरे भाइयों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, दुश्मन बेशक आ जाए, हमारी ख़वातीन की भी हुर्मती करे, उनके बाल नोचे, उनको बाहर घसीट क्यों न दे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मोहम्मद के दुश्मन को, झूठे मुद्दई नबूवत को, गद्दार खत्म नबूवत की झूठी नबूवत को चलने नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे आप देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मेरी जान भी चली जाए, मैं भी अपनी जान की कुर्बानी दे सकता हूं, मगर मोहम्मद के बाद किसी कज़्ज़ाब को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 40,000 का लश्कर मुसैलमा कज़्ज़ाब लेकर आया। अल्लाह की रहमत से 28,000 मुसैलमा के पैरोकार, झूठी नबूवत के पैरोकार जहन्नम रसीद हुए। सबका अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसलमान कितना शहीद हुए? 1200 सहाबा शहीद हुए, जिनमें 700 कुरान मजीद के हुफ़्फ़ाज़, कुरान मजीद के कारी भी मौजूद थे।
میرے بھائیوں، اور مسیلمہ کذاب جہنم رسید ہوا، جتنا بھی فتنے آئے ان سب کا کلا کما ہو گیا، اور پھر اس صدی کے اندر جو ہے مرزا غلام قادیانی ملعون کو انگریز سامراج نے کھڑا کیا، جہاد کو منسوخ کرایا، ختم نبوت کا اس سے اعلان کرایا، جھوٹا مہدی مسیح موعود بننے کا اس نے اعلان کیا۔ میں قربان جاؤں، اکابر علماء حق ہمارے میدان میں آئے، پیر مہر علی شاہ گولوی آئے، علامہ انور شاہ کشمیری آئے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری آئے، مولانا محمد علی جلندری آئے، آقا شورش کشمیری آئے، شیخ حسام الدین جیسے بڑے بڑے نامور آئے، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی جیسا مرد کلندر میدان میں آئے، اور انہوں نے بہت بڑا میدان مارا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت امیر شریعت کی قیادت میں چلتی ہے، ارے لاہور کے اندر کرفیو لگا دیا جاتا ہے، فوج آ جاتی ہے، ادھر محمد عربی کے دیوانے سینے تان کر سینے کھول کر اپنے سینوں پر گولیاں کھاتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہوا؟ 10,000 سے زیادہ شمع رسالت کے پروانوں نے جام شہادت نوش کیا، مسئلہ حل نہ ہوا۔ امیر شریعت سے پوچھا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا میں اس کا ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ میں نے ایک ایسا ایٹم بم ٹائم بم نصب کر دیا ہے جو رقبہ سے پھٹے گا اور میرا رب ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ 29 مئی 1974 کو ملتان مشتر میڈیکل کالج کے طلباء گزر رہے ہیں، جب اس رقبہ کے ریلوے اسٹیشن پر چناب ایکسپریس رکتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے، یہ محمد کے دیوانوں کو پتہ چلا یہ کون سا شہر ہے، یہ رقبہ ہے جو نبی آخر الزمان کے دشمنوں کا شہر ہے، جو ختم نبوت کے غداروں کا مرکز ہے۔ وہاں رقبہ کے ریلوے اسٹیشن پر ختم نبوت کے نعروں سے فضا گونج اٹھتی ہے۔ دشمن کو یہ بات ناگوار گزری، واپسی پر ان کو روکا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو شدید زد و کوب کیا جاتا ہے۔ وہاں سے تحریک چلتی ہے جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ مسئلہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچتا ہے۔ مجھے بات سے کہو سبحان اللہ۔ سرگودھا کے شہینوں، تم محمد کے دیوانے ہو، میں تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سرگودھا ہمارا ایک بہت بڑا مضبوط بیس ہے جہاں سے ہمیشہ ختم نبوت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور انشاءاللہ بلند ہوتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، جب مولانا تاج محمود، مولانا ضیاء القاسمی اور ہمارے حضرت مفتی زین العابدین کو پتہ چلا، پاکستان کے فیصل آباد کے تمام علماء کو بلایا، لاکھوں کا سمندر اکٹھا کر دیا، وہاں آغاز ہوتا ہے، اور اس آغاز کے نتیجے میں پورے ملک میں تحریک ختم نبوت چلتی ہے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر مرزا ناصر جو ان کا نام نہاد جھوٹا خلیفہ تھا اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو بھی سنا گیا۔ لیکن الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کا وہ عظیم تاریخ سال دن فتح کا دن ثابت ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ ہمارے اکابر کی قربانیاں حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اکابر علماء حق نے کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پھر رقبہ کھلا شہر ہوا، الحمدللہ پھر ہم نے وہاں بھی فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہو کر صدائے توحید و ختم نبوت کو بلند کیا ہے۔ آج جتنا بھی ملک بھر کے اندر یہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یہ ختم نبوت کانفرنسوں کا ماشاءاللہ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا کا کوئی حکمران اور پاکستان کے حکمران انشاءاللہ ختم نبوت کی کسی شک کو تبدیل کریں گے تو ہم انشاءاللہ اپنے بچوں تک کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تختہ تار پر جھوم جائیں گے، ہم جان قربان کر دیں گے، مگر ختم نبوت کے غداروں کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں آج بھی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر
अपने बिरादर मुकर्रम मौलाना कारी अहमद अली नदीम साहब और उनके तमाम रुफका को इस कॉन्फ्रेंस की शानदार अजीम शान कामयाबी पर मैं दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी के आखिरी सांस तक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए अल्लाह हमें जिद्दोजहद की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।